یہ فلاحی میں دیا ہے، یہ فلاحی میں دیا، یہ فلاحی میں دیا۔ محمد صلی علی رسولہ الکریم۔ منچ پر تشریف فرما انتہائی معزز اور باوقار شخصیتیں اور شہر شیرپور کی اس بزم کو جن قائدین نے اور جو ذمہ دار حضرات یہاں پر تشریف فرمائے، جنہوں نے اس کو سجایا ہے اور وہ سرپرستی فرما رہے ہیں، ان سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اور جس شہر شیرپور میں یہ سدبھاونا سرو دھرم منچ کا انعقاد کیا، ظاہر ہے کہ جس طرح بھی ہمارے گرو جی نے فرمایا اور بھی لوگوں نے اس کا احساس کرایا، یہاں جتنے اس شہر کے بڑے ذمہ دار ہیں، جن کی پیار و محبت کی بنیاد پر یہ شہر جو ہے اس وقت بھی امن کا اور پیار و محبت کا، انسانیت کا گہوارہ بنا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کسی جگہ اچھے لوگ رہتے ہوں، اچھے سوچ اور وچار والے لوگ رہتے ہوں، انسانیت کا اور انسانیت کے دکھ و درد کو سمجھنے والے انسان لوگ رہتے ہوں، جن کے سینوں میں دل رہتے ہوں، جو مانوتا کی سیوا کو ہی ساری سیوا سمجھتے ہوں، جو پیار ہی کو ساری چیز دیتے ہوں، سارے درجے جو ہے اس دنیا میں پیار ہی کو دیے جاتے ہیں، سارے مقام، سارے احترام، ساری عزتیں، ساری شرافت اور ساری بزرگیاں وہ پیار و محبت کرنے والوں کی اس دنیا میں دی جاتی ہیں۔ جو لوگ پیار و محبت کے ساتھ جیتے ہوں، وہ اس شہر کے جو ہے یہ ذمہ دار حضرات اور منچ پر بیٹھے ہوئے ہمارے تمام دھرم گرو، اگر ان کے پاس اگر ایک پیار کرنے والا دل اور پیار کرنے والی سوچ ہے، اور یہ پیار و محبت کے ساتھ اور انسانوں کی خدمت کرنے کے جذبے کے ساتھ جب بیٹھے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہی عزت کے لائق ہے اور یہی شرافت کے لائق ہے، اور یہی ہمارے ماننی اتیتھی اور یہی سب بزرگ ہیں، انہی کا سمان اس دنیا میں ہوگا۔ ان کی نسلیں بھی، ان کا شہر بھی، ان کے نوجوان بھی، ان کے اپنے بھی، اپنے مذہب والے بھی، دوسرے مذہب والے بھی، سارے لوگ انہی لوگوں کو جو ہے عزتیں دیتے ہیں جن کے پاس انسانوں کے لیے ہمدردی اور محبت اور پیار ہوتا ہے۔ اگر ہمارے پاس پیار و محبت نہیں ہوا، ہمارے پاس مانوتا کی خدمت کا کوئی جذبہ ہی نہیں ہوا، اسی لیے سب سے بڑی عبادت ہے خدمت خلق مطلب مخلوق، اللہ کی اور اللہ کے نے پیدا کی ہوئی جو مخلوق ہے، انسان ہو یا انسانوں کے علاوہ تمام مخلوق ہے، اگر ہمارے اندر خدمت خلق کا جذبہ اور جو ہے مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی اور رواداری نہ ہو، تو پھر ہم انسان کہلانے کے لائق بھی کیا ہو سکتے ہیں۔ انسان تو وہ انسان ہے جس کے اندر انسانیت ہو، جس میں ہمدردی ہو، جس کے دل کے اندر ایک اللہ نے اور خدا نے اور جو کہیے کہ ہمارے تمام ایشور اور تمام لوگ، ماں کے دل میں جو ممتا، باپ کے دل میں جو پیار، انسانوں کے دلوں کے اندر جو کچھ رکھا ہے، یہ جو پیار کا وہ جو خالق محبت ہے، جو خالق پیار ہے اس دنیا میں، جس کو ہم محبت کہتے ہیں، آخر وہ بھی تو کوئی پیدا کرنے والی ذات ہے۔ اگر وہی ہمارے درمیان نہ ہو تو پھر ہم سب لوگ انسان نہیں درندے بن جاتے ہیں۔ اسی کی مثال آپ کے اس منچ سے، اس شہر سے، آپ جیسی ایک عظیم بزرگ جو بہت مصروف ترین لوگ تھے اس شہر کے ذمہ دار، اور اس منچ کے اندر اپنی تمام شرکت کو، سرپرستی کو اور جمعیت علماء کے اس منچ کو طاقت اور اس پیار و محبت کی
اس پیغام کو ایک ایک گھر تک لے جانے کا جو حوصلہ لے کر آپ اور سب بیٹھے ہیں، اللہ کرے کہ یہ ساری پیار و محبت آپ لوگوں کی پیار و محبت کے صدقے سارے ہندوستان کے گھر گھر میں پہنچ جائے۔ ہر گھر میں ترنگا، گھر گھر ترنگا، ہر دل کے اندر ہندوستان کے ایک ایک ہندوستانی کی پیار و محبت اگر جب تک نہ ہوئی تو پھر وہ کیسا آدمی ہوگا؟ اگر کسی کو یہ فرمایا کہ اگر کسی کو کانٹا چبھے اور کوئی تکلیف پہ ہو، کوئی بھوکا ہو، کوئی بیمار ہو اور اس کو کوئی دوا دلانے والا اور اس کے ساتھ کوئی ہمدردی کرنے والا، اس کو کوئی سہارا دینے والا اس دنیا میں نہ ہو تو پھر اس دنیا میں انسان اور انسانوں کے اتنے بڑے عظیم کارخانوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ شہر کے شہر بھرے ہوں اور لوگ آباد ہوں اور دنیا پوری بھری پڑی ہو اور ان میں کوئی انسان اور انسانیت کے پیغام دینے والے اور انسانیت کے علمبردار نہ ہو تو میرے دوستو پھر ان لوگوں سے کیا فائدہ اس دنیا میں؟ یہ صرف کھانے اور پینے کے لیے اور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اور اپنی بلڈنگیں اور اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں تھوڑی بھیجا ہے۔ پیسہ اس لیے تھوڑی دیا ہے، دماغ اس لیے تھوڑی دیا ہے، عزت اللہ نے اس لیے تھوڑی دی ہے، طاقت اور پاور اللہ نے اس لیے تھوڑی دیا ہے کہ ہم اس کا غلط استعمال کریں۔ یہ سب تو اس نے اس لیے دیا تھا تاکہ تمہاری ہر طاقت اور ہر پاور اور تمہارے مال سے اور تمہاری جان سے، تمہاری عزت سے اور تمہارے دماغ سے اور تمہاری تعلیم سے اور تمہاری تمام اچھے دل کی سوچوں سے ساری دنیا جو ہے وہ جنت کا نشان بن جائے، پھول مہکے، برکتیں آئیں، عذاب ختم ہو جائیں، لوگوں کے دکھ ختم ہو جائیں، لوگ اس دنیا میں کوئی دکھی نہ بچے، کوئی پریشان نظر نہ آئے۔ اسی لیے کہا لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جس سے لوگوں کو نفع ہو، بہترین آدمی وہ ہے، خیر الناس وہ ہے، لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ وہ انسان کیا کام کا کہ جس کو لوگوں پر جس کے مال سے، جس کی جان سے، جس کی زندگی سے، جس کے پڑوس سے، جس کی تمام چیزوں سے اس کو کسی انسان کو نفع ہی نہ ہو۔ وہ باپ کیا کام کا جس سے اس کے بیٹوں کو فائدہ نہ ہو۔ وہ ماں کس کام کی جس کی گود میں پلنے والے بچے پر اس کی تعلیم و تربیت کا اثر ہی نہ ہو۔ وہ باپ کہلانے کے لائق نہیں، وہ ماں کہلانے کے لائق نہیں جس نے اپنی نسل کو صحیح اخلاق اور صحیح سنسکار اور صحیح علم اور صحیح تعلیم و تربیت نہیں دی۔ وہ باپ ہے، وہ کیا کام کا ہے؟ وہ اپنے مالک کو جس نے اس کی گود میں ایک عظیم بیٹے اور بیٹی کی شکل میں ایک دولت دی تھی اور وہ اس کو اچھا انسان نہ بنا پایا تو لوگوں کو اچھا انسان بنائے گا؟ خود اپنی اولاد کی تربیت تو نہ کر پائے اور ہوٹلوں اور چوراہوں پر بیٹھ کر لوگوں کی بچی اور بچیوں پر تہمت اور الزام لگاتا ہو، وہ کس منہ سے لوگوں کو کہہ رہا ہو؟ خود اس کے ذمے ہے۔ اپنے پاس جب انسان اپنے پڑوسی کو پیار نہیں دے سکتا، جب انسان اپنے محلے والوں کے ساتھ اخلاق نہیں برت سکتا، جب ہماری دولت اور ہماری عقل اور ہمارے علم اور ہمارے ایجوکیشن اور ہماری تعلیم سے ہمارے محلے اور ہمارے شہر کے بچے اور بچیوں کو نفع نہیں ہو سکتا تو پھر ہم دوسروں کو جا کر کیا نفع اور کیا نقصان پہنچائیں گے؟ ہم اپنے پڑوس کو پانی نہیں پلا سکتے تو پھر بتاؤ ہم کہاں جا کر کون سی خدمت کرنے چاہتے ہیں؟ اسی لیے کہا وہ مومن تھوڑی ہے، وہ مومن تھوڑی ہے کہ جس کا پڑوسی جس سے دکھ محسوس کرے، وہ انسان کامل انسان تھوڑی ہے جس سے ایک پیاسا انسان پانی مانگے تو اس کو پانی نہ پلائے، وہ اس کی مدد چاہے تو اس کی مدد نہ کرے اور اس کے ساتھ ہمدردی نہ کرے تو پھر وہ انسان کیا ہے؟ اس کے پاس تو مانوتا دی گئی، اس کے پاس ایک دل دیا گیا ہے، اس کے اندر ایک دل ہے۔ جو فرمایا کہ اگر دل کی آنکھیں انسان کے اندھی ہو جاتی ہیں تو وہ بظاہر دیکھ رہا ہے کہ انسان کو تڑپتا ہوا، لیکن اس کا دل اگر مر جاتا، اس کی مانوتا مر جاتی ہے تو اسی پر گاڑی چڑھا کے چلا جائے گا، اس کو اٹھائے گا نہیں۔
کون سی چیز اس کو آج انسانوں کی مدد کے لیے اور ہمدردی اور خیر خواہی کے لیے نہیں؟ اسی لیے تو کہا کہ انسان تو وہ ہے جو انسانوں کے کام آئے، جس کے پاس اچھے اخلاق ہوں، جس کے پاس اچھا کردار ہو، جس کے پاس سلامتی اور پیار اور محبت ہو، وہ کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو دکھ اور تکلیف پہنچے۔ وہ اولاد کوئی اولاد کہلانے کے لائق ہے جس سے اس کے باپ دکھی ہو، اس کی ماں دکھی ہو؟ وہ کس کام کا ہے؟ وہ بیٹا بیٹا کہلانے کے لائق ہوگا کہ اس بڑھاپے میں اس ماں باپ کی جو ہے ہاتھ پکڑ کر ان کو گھر سے باہر کر دے اور ان کو بے عزت کرے، ان کے سامنے اف کہے؟ وہ بیٹا کہلانے کے لائق ہوگا؟ یہ بہت ساری مثالیں ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو آج ماشاءاللہ آپ حضرات نے اس سدبھاونا منچ کے ذریعے سے اس تمام دھرموں کے ان گروہوں کو بلا کر اگر آپ سب لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ جس طرح شیرپور کی یہ تاریخ پیار و محبت کی ہے، یہاں امن ہے، یہاں اتحاد ہے، یہاں پیار و محبت ہے، یہاں سب ایک دوسرے کے دکھ اور درد کے اندر شریک ہے، یہ مانوتا کی خدمت کرنے والے اور اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے والے لوگ اگر جس جگہ رہتے ہوں تو پھر اگر آپ نے زمین والوں پر رحم کیا تو آسمان والا ہم پر بھی رحم کرے گا۔ اس نے کہا ہے کہ تم رحم کرو زمین والوں پر، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ نہ تمہارے پاس زمین ہے نہ تم آسمان کے مالک ہو، جس زمین پر چل رہے ہو یہ بھی ہمارے مالک نے بنائی ہے، اور جس آسمان کے نیچے ہم رہتے ہیں وہ بھی ہمارے مالک کے کنٹرول میں ہے۔ وہ جہاں جائے گا جس طرح چاہے گا اس کو اچھا بھی بنا سکتا ہے اور جب چاہے گا جب اس کو بگاڑ بھی سکتا ہے، یہ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم نے زمین والوں پر رحم کرنا شروع کر دیا، تم نے اگر انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ شروع کر دیا تو پھر وہ آسمان والا تمہارے لیے بھی جو ہے رحم کا، عافیت کا، کہ اس کو کل قیامت کے دن جو ہے بے سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے اور سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا، وہاں معاف نہیں کیا جائے، چھوڑا نہیں جائے گا۔ کوئی آدمی اگر کسی پر ظلم کرتا ہے تو مرنے سے پہلے اس کو بھگتنا ہوگا۔ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کی نافرمانی کر رہا ہے اور اگر اس نے باپ کی بے عزتی کی ہے تو یہ لکھا ہوا ہے، ثابت ہے کہ اگر کسی بیٹے نے اپنے باپ کو مارا ہے تو اس کا بیٹا بھی اسی کو اسی جگہ مارے گا۔ اگر ہمارے ساتھ ہمارے تمام اصول زندگی کے اور جو اخلاق اور جو سنسکار جیسا کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھلائے ہیں اور ہمارے گرنتھوں میں جو موجود ہیں اور اس کو ہم پڑھتے پڑھتے برسہ برس ہو گئے، اور اگر ہماری نوجوان نیک نہ ہو اور ہماری نوجوان نسل اخلاق والی نہ ہو، علم والی نہ ہو، وہ آوارہ گردی کے اندر اور عیاشی پرستی کے اندر، اور اگر وہ بد اخلاقی کا شکار ہو جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم ہی تو ہے، ہم نے تو اس کو سب بنایا ہے نا۔ آپ کو عزت و شرافت دی تھی، آپ کو جو ہے بر و بحر کے اندر ہم نے عزت و شرافت دی تھی۔ بنی آدم تجھے تو ہم نے عزت دی، اور بنی آدم تجھے جانوروں کے مقابلے میں انسانوں کو عزت دی اور تجھے بر و بحر کا مالک بنایا۔ تو چاہتا ہے تو فضاؤں کے اندر کمندے ڈالتا ہے، سمندروں سے لولو اور موتی اور ہیرے نکال کر لے آتا ہے۔ تجھے ہم نے عزت و شرافت دی تھی اس لیے تاکہ تو انسانوں کے ساتھ انسانوں کا معاملہ کر کے اور خدمت خلق کر کے رہے۔ اگر وہ نہیں کر پائے، اگر ہم لوگ وہ نہیں کر پائے، یہ تو ایسا ہی ہے مالی کے ذمے ہے کہ وہ گلستہ اور باغ کا ایک ایک درخت کی کاٹ چھاٹ کر کے اس کو دیکھ ریکھ کرنے کا اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر مالی نے باغ کی دیکھ ریکھ چھوڑ دی اور اس کی کاٹ چھاٹ چھوڑ دی اور اس کو بنانا اور سنوارنا چھوڑ دیا تو وہ باغ تھوڑے دنوں کے اندر باغ نہیں رہے گا بلکہ جنگل بن جائے گا۔ اگر ہم لوگوں نے اپنی نسلوں کی اور اپنے شہر اور علاقے اور ملک
اور یہاں عقل مند لوگ، پیسے والے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، اگر وہ اپنے ایک ایک بچے اور ایک ایک نسل کی انہوں نے دیکھ ریکھ چھوڑ دی تو پھر یہ قافلے تو لٹ جائیں گے اور پھر سب گھروں سے بد اخلاق نسلیں پیدا ہوں گی، اور اس کا ذمہ دار ہم ایک دوسرے کو کہیں گے یہ مسلمان ایسے، یہ ہندو ایسا، یہ فلاں ایسا، یہ ایسا، یہ ایسا۔ ان کا محلہ میرے دوستو جہاں سے اخلاق کی باتیں نکلتی ہو، جس کا پیغمبر یہ کہتا ہو، جس سماج کا پیغمبر بلکہ ساری دنیا کا پیغمبر کہ میں رسول العالمین ہوں، وہ یہ کہتا ہو کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں اچھے اخلاق کو اس دنیا میں پھیلا دوں۔ کوئی بتائے تو صحیح کہ اچھا اخلاق کہتے کس کو ہے؟ اعلیٰ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اعلیٰ کردار کس کو کہتے ہیں؟ اچھے سنسکار کس کو کہتے ہیں؟ اس دنیا میں اعلیٰ اور اچھے اخلاق اور سنسکار کے معنی کیا ہیں؟ ہماری نسل وہ بھول گئی۔ جو ہمارے بڑے پیغمبر جس بات کو کہہ رہے تھے کہ ہم دنیا میں اچھے اخلاق کو لے کر آئے تھے، ہم ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور پیار کرنے کو تیار نہیں۔ انسانیت تڑپ رہی ہو اور انسان جو ہے دکھ پہ اندر رہ رہے ہو تو بتاؤ، جس ماں کے بیٹے کو اگر کوئی پڑوسی ستائے اور مارے گا تو وہ ماں کا دل کیسا دکھے گا؟ اگر اس ماں کے معصوم بچے کو کوئی آدمی آ کر تھپڑ مار دیتا ہے تو اس ماں کے دل پر کیسا گزرتا ہوگا کہ میرے معصوم بچے کو اس نے اتنے بڑے نے آ کر مارا ہے، میرے بچے نے کوئی غلط، اس ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ تو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا ہمارا پروردگار، ہمارا خالق اور مالک، وہ اس کی مخلوق سے ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ اگر اس کو کوئی بلا وجہ تھپڑ مارتا ہے تو اس کا دل کتنا دکھتا ہوگا۔ ہم کو ہاتھ اس لیے دیے تھے، ہماری تعلیم تو یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ سے اور تمہاری زبانوں سے لوگوں کی عزت اور لوگوں کی جان اور مال محفوظ رہے۔ اگر تمہاری زبان سے اور تمہارے ہاتھ سے اور تمہارے وجود سے لوگوں کی عزتیں اور لوگوں کی جان اور مال محفوظ نہ رہے تو تم کائے کہ مسلمان ہو؟ تمہیں کون سی تعلیم دی گئی ہے؟ تم اس دنیا میں اس لیے تھوڑی آئے تھے، تمہارے پاس تو ایک کام ہے، ایک نظام ہے۔ آج جمعیت علماء جس طرح کہا جا رہا ہے، میں تو آپ حضرات کے سامنے پردیسی آیا، مجھے تو انہوں نے کہا بڑے بڑے یہاں ودیان اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اور آپ سب حضرات اپنے اپنے قوم اور اپنے اپنے شہر کے ذمہ دار یہاں پر بیٹھے ہیں۔ آپ نے اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے اور آپ نے یہ بات اس منچ کے اور پورے نوجوان نسل یہاں سن رہی ہے اور پورا علاقہ سن رہا ہے کہ آپ نے شیر پور کے اندر سدبھاونا کی اور پیار و محبت کی اس بنیادوں کو کئی سالوں سے رکھا ہے۔ یہ کوئی تقریر اور جلسے کی بنیاد پر نہیں جڑے ہوئے، بلکہ آپ کے دلوں کے اندر وہ محبت اور پیار ہے جس میں ہر وقت آپ ایک دوسرے کے شریک ہوتے۔ یہ ہے اصل بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس پیار و محبت کو ہمیشہ باقی فرمائے، آپ اسی طرح بڑھتے رہیں اور ایسا ہی مثال آپ دیتے رہیں، اور اللہ آپ سب کو اس پیغام کو ایک ایک گھر تک، ایک ایک بچے تک، ایک ایک نسل کے فرد تک پہنچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہر گھر میں پیار و محبت کی شمع جلنی چاہیے، ہر گھر کے اندر علم کی شمع جلنی چاہیے۔ بڑا افسوس ہے کہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ اعلیٰ اخلاق اور پیار و محبت کہتے کس کو، ان کو معلوم ہی نہیں، برتنا نہیں معلوم۔ ابھی کل پرسوں ایک لیڈیز آئی، خاتون، 10 سال کا بچہ، پچھلے 3 سال سے اس ماں نے اس کو ایک دن کا تھا اور اس کو پالا ہے، اور اس کو کیا کیا نہیں کر رہے، کیا اس کے بچے کے بارے میں اس ماں کے کیا خواب نہیں تھے۔ وہ کل آئی پرسوں، ایسی رو رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی مولانا اس کو کچھ دم کر دو، یہ بچہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے 10 سال اس کے ساتھ مجھے ایک کمرے میں رہنے میں ڈر لگتا ہے، ایسا نہ ہو کہ کبھی یہ بچہ مجھے مار ڈالے، ایسا یہ غصے میں آتا ہے۔ اس کو ماں کا احترام ہی ختم ہو گیا۔ دیکھیے تو صحیح، 10 سال، میں نے کہا یہ 10 سال کا بچے سے آپ اتنے ڈر رہی ہو، آپ کا بھی دماغ صحیح نہیں ہے، آپ نے اس بچے کو زیادہ ہی کچھ جنون ڈال دیا۔ 10 سال کے بچے سے ماں بے چین ہے، کیا ہو گیا؟ یہ اس بچے میں کیا ہو گیا؟
10 سال کا 7 سال کے بچے کے اندر میرے دوستو ہم سب اس پیار کی اس گاڑی کو، اس کشتی کو جس کے اندر آپ بیٹھے ہیں بہت مبارکبادی کے لائق ہیں. آپ کے یہ دھرم گرو ہمارے لیے انتہائی سمان کے لائق ہیں. ہم ان کو سلام اور ان کی شخصیتوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سماج کے لیے بہترین کام کرنے کے لیے اور لمبی عمر عطا کرے. اور جو کچھ انہوں نے کام کیا ہے سماج کو باندھنے کے لیے اور پیار و محبت دینے کے لیے، اور جو اس منچوں پہ کھڑو کر آج یہ کہہ رہے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کی آواز اللہ ہر گھر گھر تک پہنچا دے اور ایسے لوگ کھڑے ہوں اور ہر کونے سے، جیسے جمعیت علماء 1000 جگہ جگہ پر سنا ہے میں نے کہ وہ سرو دھرم سمیلن انہوں نے آج ہی کی تاریخ میں 1000 جگہ ان کے یہ سمیلن کرنے کے ٹارگیٹ تھے. ہمارے دھرم گرو اور آپ حضرات کھڑے ہوں تاکہ ہر جگہ ان کی آواز پہنچ کر یہ پیار و محبت کی جو ہے یہ نہریں اور پیار و محبت کی باتیں ہم کرنے کے لائق ہو سکے. اللہ ہم سب کو پیار و محبت کے ساتھ رہنے اور جینے کی توفیق عطا فرمائے. شیرپور کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. آپ ذمہ دار ہمیشہ آباد رہیں. آپ کی خدمتیں آپ کی نسلیں یاد رکھیں گی اور آپ کے دھرم گروہ کی سیکھیں آپ کے لیے انتہائی قابل عمل بات ہے کہ انہوں نے آپ کو یہاں بیٹھ کر آپ کو بات کہی ہے. آپ کو صحیح طریقے سے سب کام کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.